السلام علیکم۔ بڑے جینیس ہیں جی یہ عبدالقیوم صدیقی صاحب، بڑے سوالات کرتے ہیں اور کورٹ میں کیونکہ ہوتے ہیں تو وہ ٹیکنیکلی ایسے سوالات کر لیتے ہیں کہ ایک دم سے جو ہے نا انسان آ، بے ساختہ سچ بول اٹھتا ہے۔ تو آج انٹرویو دیکھا خواجہ آصف کے ساتھ اے کیو ایس لائیو میں، بڑا مزہ آیا۔ بہت سارے ایسے دبے ہوئے سوالات کیے، جو کہ دبے طریقے سے سوالات کیے جس میں انہوں نے نیچے کی بات اوپر لے آئی۔ اچھا، میں خود جو ہے نا یہ جو آپ کہہ لیں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ جو ہے نا، اس میں جا کر بیٹھا کرتا تھا اور دیکھتا تھا۔ وہاں پہ بہت سارے ایسے جملے سننے کو مل جاتے تھے، وہ بڑے بڑے وکلاء ہوتے تھے، بحث کرتے تھے کہ انسان کو نا زندگی میں بڑے کام آ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک دم سے یو ٹرن مارنا، یا اپنے بات کو سچا کیسے ثابت کرنا، یا کسی کے جھوٹ کو کیسے پکڑنا۔ تو یہ کورٹ کے اندر نا بڑی اچھی پریکٹس ہوتی ہے، تو دیکھا کرتے تھے ہم۔ کچھ شوق تھا، لیکن ابھی جو موضوع ہے نا وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی واپسی، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو وہ چلیں ہم بات جو ہے نا بہت دفعہ کر چکے، اس کو دوبارہ بھی کریں گے، لیکن ایک بڑی زبردست بات کہی اس انٹرویو کے اندر۔ اچانک سے سوال پوچھا کہ اگر میاں محمد نواز شریف کا اور شہباز شریف صاحب کا الیکشن میں ہو تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ خواجہ آصف سے یہ پوچھا، تو خواجہ آصف صاحب نے نا دو ٹوک جواب دیا۔ یہ اندر کی بات جو سی نا باہر نکالی، اور یہ بڑی ٹیکنیکل طریقے سے نکالی۔ تو دو ٹوک جواب دیا کہ میاں نواز شریف، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، جب لیڈر ہے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ اصل نقطہ جس کے اوپر نا پاکستان کی پوری سیاست گھوم رہی ہے۔ اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بہت سارے لوگوں کو کہ اگر شہباز شریف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، جو اٹھک بیٹھک لگا رہے ہیں، کیا یہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ فیوچر میں ان کے ساتھ چلیں گے؟ 1% بھی نہیں ہے ایسا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ تو پکی پکائی دیگ کور بانٹ رہے ہیں، اس کو فلانا دے، اس کو یہ چیز دے، اس کو وہ چیز دے، اور کسی کو نہ دے۔ اور یہ دیگ پکانا یہ ایک ڈیفرنٹ آرٹ ہے۔ 16 ماہ کی جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے نا، اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے نقصانات کیے۔ ہاں، صرف ایک کام کیا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ اس کے اندر ڈار صاحب کی بہت اکنامیکلی جو ہے نا زبردست کام تھے، لیکن ڈار صاحب کی سچویشن ایسی ہے، اگر وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کھل کے بات کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ جو ہوتے ہیں نا خاندانی معاملات، جس کو ایک عام آدمی یا ایک جو ہمارے یہاں نکمہ قسم کا جو صحافی ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے یوں کر لو، یوں اپنی زندگی ختم کر لو، یوں تماشا لگوا لو۔ حالانکہ یہ جو سیاست ہوتی ہے نا، یہ بیلنس میں رہ کر چلنے والا ایک کھیل ہوتا ہے، اور یہ مسلسل عمل ہوتا ہے۔ یہ کوئی ون ڈے یا 2020 کا میچ نہیں ہوتا جس طریقے سے عمران خان نے کھیلا اور اس کو وہ کھلوایا گیا۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے اس کے ہاتھوں اس کو فرنٹ پہ رکھ کے پاکستان کا بیڑا غرق کیا گیا، لیکن پورا نظام اس وقت محتاط ہوا اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور بڑے آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پورا گروہ ہے اس کے اندر درجے آ جاتے ہیں، سب کے سب جو انسان اس بات پر تو وہ آ چکے ہوئے ہیں کہ اگر یہ جو معاملات ہیں مزید اس کے اندر کوئی تجربے کاری کی تو بہت شدید قسم کا نقصان اٹھائیں گے، اور وہ نقصان جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ بالکل یہ ایسا ہی نقصان ہوگا جیسے ہم ایک دفعہ اٹھا چکے ہوئے ہیں اور پاکستان آدھا رہ گیا۔ اس وقت میں پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی صورتحال نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، لیکن کچھ ایسا نقصان ضرور نظر آتا ہے کہ پھر بہت بری جو ہے نا قسمہ پرسی ہوگی۔ ہاں، اس کے اندر جو ہے نا اس آگ کے اندر بہت کچھ جو انسان جلے گا، پھر اس کے بعد کوئی نئی صورتحال پیدا ہوگی، تو وہ سیاست نہیں ہوتی۔ تو میاں محمد نواز شریف کا اب میں آ جاتا ہوں کہ جو واپسی ہو رہی ہے نا، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیانیہ کہ اس وقت میں پاکستان کو بچانا ہے اور احتساب سے ہٹیں۔ دیکھیں، احتساب کرنے کا بھی نا ایک وقت ہوتا ہے۔
یہ احتساب کا وقت نہیں ہے، یہ بالکل مناسب سی بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جنرل آصف غفور کو چھوڑ دیں، جنرل فیض حمید کو چھوڑ دیں، جنرل باجوہ کو چھوڑ دیں، اور یہ جو تقریباً کوئی 50-60 فرنٹ پہ نظر آنے والے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، نظام ہی نہیں چلے گا۔ یہ تو آپ سمجھ لیں نا، جو فرنٹ پہ آ کے کھیلے ان کو تو رگڑا لگنا ہی لگنا ہے، اور اگر نہیں لگے گا تو یہ بھی دیکھ لیں کہ پورا جو ہول سسٹم ہے نا وہ کرپٹ ہو چکا ہوا ہے، اور اس کو درست کرنے کے لیے نا اس رگڑے کو لگنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں اگر اندر خانے کوئی بات کہہ گیا ہوں نا، پردے میں رکھ کے جو بات کہہ گیا ہوں اور سیکنڈوں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، تو اس بات کو سمجھ لیں۔ اور یہ ایک میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، میں تو خود ایک اسٹوڈنٹ سنتا ہوں، ہول سسٹم کرپٹ ہو گیا، کیونکہ جو کچھ ہوا اس کے بعد ایک فرنٹ میں لیئر لائی گئی اور پیچھے والوں نے کچھ اور کام کیے، درمیان والوں نے کچھ اور کام کیے، رائٹ اور لیفٹ والوں نے کچھ اور کام کیے، تو کمان کہاں پہ تھی؟ کمان کہاں پہ تھی؟ کس کے ہاتھ میں تھی؟ تو یہ جو ہے نا سوال اس وقت میں بھی ہے، اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ یار یہ اس طریقے سے نظام کو اگر چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں میں نے آج سے تقریباً کوئی 15-20 دن پہلے اور 1-1.5 مہینہ پہلے اس دوران میں کافی دفعہ یہ بات کہی، تمام ولاگز میں موجود ہیں، کہ شہباز شریف صاحب کو نا ریجیکٹ کر دیا گیا ہر طرف سے، کہ یہ ایک نان پولیٹیکل شخص ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ ایک بھاگ دوڑ کرنے والا شخص ہے، لیکن پولیٹیکلی نا یہ بالکل فارغ ہے دماغ سے، کسی چیز کا جواب دہ نہیں ہے، کسی چیز کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل آپ سمجھ لیں کہ عثمان بزدار ہے ایک لحاظ سے، لیکن کام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ عثمان بزدار غلط سیٹ پہ تھا، بھنگ بانٹنے والی جو محفل ہوتی ہے نا اس کے اندر عثمان بزدار بڑا فٹ ہے، دمبا بھی چوری کر کے لائے گا اور بھنگ بھی خوب کھلائے گا، ٹھیک ہے، پلائے گا بھی اور کھلائے گا۔ تو اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب ہیں، کام کرنے کے لحاظ سے بہترین ہے، پولیٹیکلی فارغ ہیں، بالکل صفا چٹ فارغ ہے۔ انہوں نے جو نقصان کیا ہے پی ایم ایل این کا، اس کو آسمان سے زمین پہ لا کے پٹکا ہے، اور ابھی بھی ان کو صبر نہیں آ رہا۔ تو جو ان کو صبر نہیں آ رہا، جو میچیور لوگ ہیں نا وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار ایک شخص ایک غلطی ہو گئی، تو اس کے اندر جو ہے نا بڑا معاملہ خراب ہوا۔ آخر میں بس ایک بات کر کے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں نا، ان کا غصہ جو ہے نا وہ بجا ہے، اب وہ کس طریقے سے نکل رہا ہے اور کیوں ایسی صورتحال بن رہی ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ لیکن ان کا جو غصہ ہے، جو ان کے اندر جو ایک آپ کہہ لیں رنج ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی بھی انہوں نے چودھری نثار علی کے اتنے نخرے اٹھائے اور یہ سب کچھ کیا، اس لیے کہ ان کے ایک وقت میں قربانی تھی، تو میاں صاحب نے ساری زندگی ان کو جو ہے نا آخری وقت تک، جب تک انہوں نے خود اپنا دامن نہیں چھڑا لیا یا ہاتھ نہیں چھڑا لیا، تب تک جو ہے نا میاں صاحب پیچھے نہیں ہٹے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔